کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد جنہوں نے یہ کتاب پیش کی ہے وہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ جبکہ یہ لفظ حضور کی بارگاہ میں بولا جائے گا تو اس کے اور معنی لیے جائیں گے، وادی ام القریٰ کا رہنے والا، یا امیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، یا صاحب امت، یا صاحب امت، یا پھر وہ معنی کہ امی معنی جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، جس نے براہ راست رب سے پڑھا ہو۔ قرآن کریم کی سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے، اللہ فرما رہا سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اور آپ کا پڑھا ہوا کبھی بھولنے کا نہیں ہے، آپ بھولوں گے نہیں جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالی حضور کو پڑھانے کی نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، سب سے زیادہ عالم ہے یا نہیں، خدا کی قسم خدا وند قدوس و جبروت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے گئے ان سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے گئے۔ اب حضور علیہ السلام کے لکھنے اور پڑھنے کی دلیلیں ملاحظہ کیجئے۔ ایک تو میں نے یہاں عرض کیا کہ قرآن کریم میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔ یعنی انسان جب پڑھتا ہے تو کسی حادثے میں اگر عقل اس کی معاف ہو جائے تو علم چلا جاتا ہے، یا بڑھاپے کی سبب حافظہ کمزور ہوتا ہے، نسیان کا مریض ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہم نے انہیں پڑھایا اور یہ نہیں بھولنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو رب سے پڑھا ہو وہ جاہل ہے، جو دیوبند میں، جامعہ سلفیہ میں، دیگر مکاتب میں، مدارس میں، جامعات میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں پڑھا ہو وہ علامہ فہامہ ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، حکیم الامت، قاسم العلوم، امام ربانی اور حجت اللہ فی الارضین اور سلطان المناظرین، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، لیکن جو رب کا پڑھا ہے وہ ان کے نزدیک جاہل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی جاہل قوم ہے۔ رب فرما رہا ہے قرآن کریم سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر کس بنا پہ تم ان پڑھ کہتے ہو جاہلو؟ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھا لکھا ہونے پہ اور زبردست پڑھا لکھا ہونے پر دلیل ملاحظہ کیجیے۔ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتابت وحی پر مامور تھے، یعنی حضور علیہ السلام پر کہ جو 13 کاتبین تھے جن کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ دلیل ملاحظہ کیجیے، کتابوں کے نام لکھ لیجیے۔ فضائل القرآن للمستغفری، اس کی جلد 1 صفحہ 436، اور اسی طرح نہایت العرب فی فنون الادب جلد 18 صفحہ 346، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس میں رسالہ ہے خالص الاعتقاد جلد 29 صفحہ 459۔ ان ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے لکھنے بیٹھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ دوات کی سیاہی کو درست رکھو، یعنی وہ ڈبی جس میں سیاہی ہوتی ہے اس کو درست رکھو، قلم کو ٹیڑھا کرو یعنی ترچھا کر کے لکھو تاکہ رائٹنگ اچھی بنے، حروف صاف صاف نظر آئیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کو کھڑی لکھو، سین کے دندانے جدا رکھو، سین میں جو شوشے آتے ہیں نا 2 شوشے، حضور فرماتے ہیں اسے جدا رکھو۔ پھر فرمایا میم کے دائرے کو اندھا نہ کرو، یعنی جب میم لکھی جاتی ہے عربی میں، اردو میں، فارسی میں، تو بعض لوگ اس کو پورا جو ہے گھونٹ دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے معاویہ میم کے دائرے کو اندھا نہ کرو یعنی کھلا رکھو، لفظ اللہ خوبصورت لکھو، لفظ رحمان کو دراز یعنی لمبا کرو، اور لفظ رحیم عمدگی کے ساتھ لکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو صحابی کو لکھنا سکھا رہا ہو اس کے بارے میں دیوبندیوں کا ارے ہم کتابیں دکھاتے تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کتابیں ہیں کہ نہیں ہے، اور ہوں گی بھی تو لکھ کر وہ مر گئے، ہمیں کیا۔ ویڈیو کی شکل میں بیان ہے کہ طارق مسعود نامسعود خبیث کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب قرآن اترا اور آیت کریمہ لنصفعن
وہاں نون ہونا چاہیے تھا، صحابی نے الف لکھ دیا اور حضور کو پتہ نہیں چلا، حضور کو پتہ نہیں چلا کہ نون خفیفہ تاکید کی جگہ انہوں نے الف لکھ دیا، تنوین لکھ دی۔ بتائیے کتنا بڑا جاہل ہے کہ جب حضور علیہ السلام حضرت معاویہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے ساتھ، بہترین کتابت کے ساتھ لکھنا سکھا رہے ہیں، تو وہ نبی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اس بے وقوف کو یہی نہیں معلوم کہ اس دور کا سب سے بڑا شاعر، جس کی کتابیں آج کالج میں، جو اسلامک کالج ہے وہاں پر اور دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس نے بھی نون خفیفہ کی جگہ الف ہی کا استعمال کیا۔ وقت آنے پہ انشاءاللہ میں اس کے بھی اسکین پیجز ڈالوں گا آپ کو، حضور علیہ السلام کے زمانے کا۔ تو اس زمانے میں ویسا لکھنے کا رواج تھا، ویسا لکھنے کا رواج تھا۔ ان بے وقوفوں کو اتنی عقل نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے اس بہتری کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ اب آئیے دوسری ایک حدیث، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور حدیث نمبر ہے 3053 3053۔ سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے مرض الموت میں، یعنی وہ مرض جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے رب سے شرف لقاء حاصل فرمایا، وصال فرمایا، اس میں آپ نے صحابہ سے کہا قلم لاؤ، دوات لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے قلم اور دوات منگائی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اکتب لکم کتابا لن تضلوا، میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں کہ اس کتاب کے ذریعے تم ہدایت سے چمٹے رہو، گمراہیت کے راہ نہ چلو۔ دیکھیے حضور نے فرمایا اکتب۔ اب میں کہتا ہوں انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو، اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح آپ کو نہیں معلوم، آپ نے کورس کیا نہیں، مدرسے میں گئے نہیں، 18-20 سال آپ نے عربی پڑھی نہیں، آپ کو یا تو اردو آتی ہے، رومن آتی ہے، انگلش آتی ہے، ہندی آتی، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسلام 360 ایپ والے نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھوا جاؤں، جبکہ اکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھوں۔ کسی بھی دیوبندی عالم سے، اہل حدیث عالم سے، عربی جاننے والے عالم سے یا ڈکشنری میں اکتب کا مطلب آپ دیکھیے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اکتب کا تمہارے لیے ایسی کتاب لکھوں۔ اگر حضور لکھنا جانتے ہی نہیں تھے تو حضور علیہ السلام نے بات ارشاد کیوں فرمائی؟ اور پھر دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4251، حضور علیہ السلام اور کفار قریش کے بیچ ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک صلح ہوئی تھی۔ وہ صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو آپ نے اس میں یہ لکھ دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے۔ تو کفار قریش کہنے لگے اگر ہم انہیں رسول مان لیتے، اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو انہیں جانے سے روکتے کیوں کعبے کے اندر؟ ہمارے لیے تو یہ بس محمد ابن عبداللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ میری طاقت و ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے آگے جو اللہ کا رسول لکھا ہے اسے مٹا دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لے لی، اپنے ہاتھ میں لی، اور پھر وہاں جو رسول اللہ لکھا تھا وہاں آپ نے محمد ابن عبداللہ کر دیا۔ میں یہ سجاد نعمانی دیوبندیت کے پرچارک سے پوچھتا ہوں کہ تو نے اپنی تقریر میں کہا، اس کی ویڈیو موجود ہے اور اسی چینل میں موجود ہے، کہ حضور تو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے وہ لے کر حدیث نمبر 4251 وہاں اپنا نام اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھا۔ سنی مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ بے ادبوں کا ٹولہ ہے، گستاخوں کا ٹولہ ہے۔ جب سے یہ فرقہ بنا ہے اس دور سے آج تک انہوں نے صرف بکواس کری ہے، حضور علیہ السلام کی شان عظمت کو گھٹانا چاہا ہے۔ خدا کی قسم کیا خوب فرماتے ہیں میرے شیخ حضور تاج الشریعہ، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، ان کے امام و پیشوا مولوی تھانوی، جس نے حضور علیہ السلام کے علوم شریفہ کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم کے طرح کہا ہے،
حضور کے علم کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ جب ان کا امام ہی چوپایوں کو عقل دے بیٹھا تو اس کے پیروکار کیسے ہوں گے؟ یہ اپنے وجود سے لے کے آج تک مسلسل گستاخیاں کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی بات نہیں بنتی تو سنی علماء کی کتابوں میں دیکھو ہماری تائید میں یہ بات ہے، حالانکہ وہ ان کی تائید میں الف سے لے کے یا تک ہوتی ہی نہیں ہے، اگر سمجھا جائے تو وہ ان کی مخالفت میں ہوتی ہے۔ یہ کون سی تبلیغ ہے کہ تم اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا ہو، کہ جن کے لائے ہوئے دین کو پڑھ کر لوگ کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام ان پڑھ ہوں، اور ان کے امت میں مفسرین، محدثین، مجتہدین، اولیاء کاملین، سلف صالحین، صوفیاء اور دقاق علماء اور علوم و فنون کے ماہرین، مناظرین پیدا ہوں۔ ارے بدبختو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ یہ دین کی تبلیغ کرنے کا کون سا نیا انداز تم نے اپنایا ہے کہ تم حضور علیہ السلام کو ہر جگہ معاذ اللہ ان پڑھ کہتے پھرتے ہو؟ سنی مسلمانوں، ان کی مکاریوں کو سمجھو، ان سے دور رہو۔ اور یہ میرا واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف فقیر محمد کلیم حنفی رضوی کا چینل ہے، اسے میں پراپر آپریٹ کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ اس چینل میں دنیا بھر میں بسنے والے سنی مسلمانوں کو آپ جوڑیے۔ انشاءاللہ اس چینل سے ہمیشہ ہر باطل فرقے کو دندان شکن جواب دلائل کے ساتھ دیا جائے گا۔ اسکین پیجز بھی لگائے جاتے ہیں، اور مختلف مواقع پر آپ کی عبادت درست ہو، آپ کے اعمال درست ہوں، آپ کے اخلاق درست ہوں، آپ کو سنتوں کا پتہ چل جائے، سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا پتہ چلے، تو اس کے لیے مختلف موقعوں پر احادیث بھیجی جاتی ہے، قرآنی آیات بھیجی جاتی ہے، بزرگوں کے اقوال بھیجے جاتے ہیں، فقہی مسائل بھیجے جاتے ہیں، اور خاص طور سے تمام باطل فرقوں کی ٹھکائی ہوتی ہے۔ اور ٹھکائی کا یہ سلسلہ ابھی رکے گا نہیں، ابھی چلے گا اور دور تک جائے گا۔ اور دیوبندیوں کے بعد اہل حدیث، شیعہ، رافضی، تفضیلی، مرزا پلمبر، مرزا غلام قادیانی، جاوید غامدی، ڈاکٹر نجیس الپادری، ان جیسے جتنے اہل سنت و جماعت کی صورت کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سبھی کی ٹھکائی ہوگی۔ بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہے، ساتھ چلنا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اس سلسلے کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کو چینل کی لنک بھیجیے، ان سے کہیے کہ واٹس ایپ کی اپڈیٹ میں جا کر کیمرے کے بازو میں جو سرچ کا بٹن ہے سنی لکھیں، نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھا آتا ہے، اس پہ کلک کریں، فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، گروپ کے انفو میں جا کر، فارورڈ میں جا کر وہاں سے گروپ کی چینل کی لنک کو تمام دوست احباب میں بھیجیں۔ اسے اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا چینل بنائیے، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہاں سے احقاق حق و ابطال باطل، ترویج مذہب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوتا رہے گا۔ دوران گفتگو کوئی بات میرے منہ سے ایسی نکل گئی ہو جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔